اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الرحمن کی صرف ایک آیت کی تسبیح کا وظیفہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لو، کیونکہ یہ تسبیح جادو ٹونا بندش ختم کر کے دولت لائے گی اور انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور دشواریاں ختم ہو جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں اور ہر کوشش کے باوجود آپ کامیابی سے محروم ہیں؟ کیا آپ بندش، جادو ٹونا، حسد جیسی منفی طاقتیں آپ کے راستے کی دیوار بن چکی ہیں؟ اگر ہاں تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ بیان آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں سورۃ الرحمن کی صرف ایک آیت کا ایسا مجرب وظیفہ جو زندگی میں صرف ایک بار کرنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور جادو کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، حسد اور نظر بد کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے شفا، نور، ہدایت اور خزانہ ہے، اور اس میں ہر مسئلے کا حل پوشیدہ ہے۔ خاص طور پر سورۃ الرحمن، جسے قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہیں، اور اسی صورت کی ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ آیت ہے جو رب کی نعمتوں کا اعلان کرتی ہے، اور اگر اسی آیت کو ایک مخصوص طریقے سے اور نیت سے تسبیح کی صورت میں پڑھا جائے تو یہ ایسی روحانی طاقت بن جاتی ہے جو کہ نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر کے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب تک ہزاروں افراد نے اس آیت کے وظیفے کو آزمایا اور گواہی دی کہ بند کاروبار چلنے لگا، بند نصیب کھل گیا، رشتے طے ہونے لگے، قرض اتر گیا، دشمن دب گئے، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل کو سکون ملنے لگا۔ روحانی ماہرین اور علماء کرام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی یہ آیت اگر دل سے پڑھی جائے تو نہ صرف دنیا کے معاملات سنوار دیتی ہے بلکہ انسان کی آخرت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ زندگی میں ایک ایسا روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی سالہ سال کی بندشوں کو، جادو ٹونے کو، رزق کی رکاوٹ کو اور بے سکونی کو ختم کر دے، تو یہ تسبیح زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو سکتی ہے جہاں سے آپ کی کامیابی، دولت، سکون، عزت اور اللہ کی خاص مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تسبیح زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنی ہے، مگر اس کے اثرات انشاءاللہ پوری زندگی قائم رہتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت ہے، اگر اس صورت کی ایک آیت کا وظیفہ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور عزت کی فراوانی ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، گزارش ہے کہ آج تمام کام چھوڑ کر یہ ایک آیت کا وظیفہ جس ترتیب سے بزرگوں نے بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر نسلوں کو بیٹھ کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق اور پیسے کی، دولت کی فراوانی ہمیشہ قائم رہے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی مسئلے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے، کیونکہ ناظرین یہ حقیقت ہے کہ آج کی زندگی میں پیسے کا نہ ہونا ہی سب سے بڑی ٹینشن ہے۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے، تو یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے۔ بے حد آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے جو کہ آپ کی پریشانی، آپ کے مسائل، آپ کی تنگ دستیوں کو حل کر دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت جب کرم فرماتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ہمیں ہر وقت، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی صورت کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ انسان کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے۔
آپ نے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ کی جیب خالی نہیں رہے گی، اور آپ کے کاروبار سے، آپ کے گھر سے انشاءاللہ برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو خوب فائدہ ہوگا، اور ایک دن کا وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ الرحمن، جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے، اس صورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک نعمت ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، احباب۔ ناظرین، یہ سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور سورۃ الرحمن ہمیں یہ بات یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہم غفلت برتیں، اور یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو ضرر اور ناشکری میں اندھے ہو چکے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ رب العزت کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ دلوں کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور اثاثوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین، ہم پھر بھی مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنے اللہ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ الرحمن کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی اچھا جواب دیتے ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کا ایسا اخلاق ہے، اور باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، انسان کا دل، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت و اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور غم کو دور کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الرحمن میں 31 بار ذکر فرمایا، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں راست کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اسی کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے
اسی لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم اور آپ کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی انشاءاللہ ہماری موت متوقع ہے، تو شاید ہماری عمر بیت جائے، ہماری زندگیاں بیت جائیں، مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک مرتبہ ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، روایت ہے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم ناظرین بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، اور ان میں سے کچھ تو ایسے مشہور ہیں جیسا کہ اذان کے بعد، خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد، اور ان کے علاوہ مزید کچھ اور مواقع بھی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے، اور پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اور پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ مزید فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، اور تمام عاشقان رسول کمنٹ باکس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ عاشق رسول ہیں اور دوسروں کو بھی درود شریف پڑھنے کی ترغیب ہو اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مؤذن کو سنو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ جس وجہ سے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ مقصد، وہ مسئلہ، وہ حاجت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے،
اور اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 11 مرتبہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ناظرین آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور اس کے دیگر بہت سے فوائد ہیں، تو آپ نے تیسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے خاص الخاص وظیفہ ہے اب آپ نے وہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو محترم ناظرین، اب آپ نے اس آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ الحمدللہ، اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد بھائیوں اور بہنوں، اب نتیجہ لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کے گوش گزار کر دینی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ خیال رکھیے کہ یہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، اور یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کا تمام جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو کہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم انسان جانوروں سے گئے گزرے تو نہیں ہیں، وہ ضرور ہمارے لیے بھی رزق کا بندوبست کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ شخص وہیں سے واپس لوٹ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا کہ ساتھیوں، خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اس کے ساتھی سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ رسول اللہ کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اس لیے انہوں نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 بندے ایک بڑا سا برتن لے آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بندے کھانا دے کر چلے گئے۔ ہم سب نے شکم سیر ہو کر خوب کھانا کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ بچا ہوا کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ وہ بوقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ 2 آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بھیجا ہوا کھانا انتہائی مزیدار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا بھیجا ہی نہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بہت بھوکے تھے اور ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف فلاں بندہ روانہ کیا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا عنایت فرما دیں۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی تو ذمہ دار ہے، اس لیے میں آپ کو بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ ناظرین، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا ہے۔
جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ تو ناظرین، جب آپ اللہ رب العزت پر اس حد تک یقین کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آپ کے لیے وہاں سے بندوبست کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اپنی تمام ضروریات اس رب کے آگے رکھ دینی ہے جو بن کہے بھی آپ کی تمام حاجات جانتا ہے، لیکن آپ کے مانگنے پر بخوشی اور جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایمان افروز واقعہ سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔